پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا۔ IMF پروگرام کی منظوری کے بعد ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں والی میں چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا ایسے منصوبوں کا شروع ہونا افواہیں پھیلانے والوں کو مؤثر جواب ہے۔ پاکستان اور چین کے دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں۔ منصوبے سے پاک چین معاشی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ مشکل وقت میں چین نے $5 ارب کے قرضوں کو رول اوور کیا۔ عظیم دوست کی مشکل وقت میں مدد کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ تقریب سے خطاب کے دوران جاپانی محنت کشوں کے احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاپانی محنت کش احتجاج کے دوران بھی کام نہیں چھوڑتے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سرکاری ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج۔ تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے برابر اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ احتجاج کے باعث پانی کی سپلائی متاثر، صفائی کا نظام بھی درہم برہم۔ راولپنڈی میں واسا، ریونیو، صحت، تعلیم، RDA ملازمین، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس کے ملازمین نے دفاتر کو تالے لگا دیے۔ لاہور میں سیکریٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ حافظ آباد، بہاولپور اور سرگودا میں بھی سرکاری ملازمین کا احتجاج۔ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ حکومت کا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹4.96 تک فی یونٹ اضافے کا فیصلہ۔ بجلی کا ایک یونٹ اوسطاً ₹50 سے تجاوز کرنے کا خدشہ۔ نیپرا کی جانب سے اعلان کیے جانے کا امکان۔ اس وقت ملک بھر کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف ₹24.82 ہے۔ گزشتہ مالی سال بجلی کا بنیادی ٹیرف ₹16.91 سے بڑھا کر ₹24.82 کیا گیا تھا۔ بنیادی ٹیرف سمیت اس وقت ملک میں بجلی کا ایک یونٹ اوسطاً تقریباً ₹45 کا ہے۔ عام انتخابات میں پنجاب کے ہر حلقے میں شیر کا نشان موجود ہوگا۔ نون لیگ کی تنظیم UC کی سطح پر مضبوط اور منظم ہے۔ مسلم لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب ملک بحران کا شکار ہوا ہے، مسلم لیگ نون نے مشکلات سے نکالا ہے۔ اس کے باوجود ہر بار مسلم لیگ نون کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ دریا ستلج میں بہاولپور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ جھنگ میں دریائی پٹی کے ساتھ کھڑی فصلیں پانی کی زد میں آ گئیں۔ سندھ میں کوٹ بٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ جاری۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر سیلابی ریلے کے بہاؤ میں کمی آنے لگی۔ دریا ستلج میں لودرا کے مقام پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے عوام سے کہا کہ وہ سیلاب کی افواہوں کے بجائے سرکاری سطح پر جاری پیغامات مد نظر رکھیں۔ خیبر کے علاقے لالا چنا میں ایک شخص نے والد اور بیوی کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ارمان علی نے دوہرے قتل کے بعد اپنے بچوں کو بھی یرغمال بنا لیا تھا، جنہیں بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ پولیس اور اہل خانہ کے مطابق ارمان علی فرنچر کو میں سپاہی تھا، جسے میڈیکل بورڈ نے ذہنی طور پر انفٹ قرار دے کر جبری ریٹائر کیا تھا۔ ارمان علی نے گریجویٹی کی رقم سے کلیشنکوف خریدی تھی۔ کلیشنکوف کے معاملے پر ہی گھر میں بیوی اور والد سے جھگڑا ہوا تھا۔ چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت پیر کو نئی کچہری میں نئے ماحول میں ہوگی۔ گڈ ٹو سی یو ان نیو کچہری۔ چیئرمین PTI کے وکیل کا سیشن جج سے مکالمہ۔ عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہوئے۔ سماعت کل تک ملتوی کرنے کی استدعا۔ عدالت نے کہا کہ کل F8 کچہری نئی عمارت میں منتقل ہو رہی ہے، سماعت ممکن نہیں۔ پیر کو نئی عمارت میں کیس کی سماعت ہوگی۔ فواد چودھری کے خلاف سرکاری افسران کو اکسانے کا کیس۔ فواد چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا والدہ کی طبیعت ناساز ہے، فواد چودھری لاہور میں ہیں۔ جج نے سوال کیا کیا آپ فواد چودھری سے چھوٹے ہیں یا بڑے؟ فیصل چودھری بولے عمر میں چھوٹے لیکن وزن میں بڑے ہیں۔ جج نے کہا چھوٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، آپ والدہ کو چھوڑ کر یہاں موجود ہیں۔ چودھریوں کو اپنی باتوں کی خود سمجھ نہیں، چودھری پہلے کہہ کر کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کہا نہیں تھا۔ عدالت کی پروسیکیوٹر کو آئندہ سماعت تک فواد چودھری کو دستاویزات مہیا کرنے کی ہدایت۔ مزید سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ PTI کے صدر چودھری پرویز الہی کی رہائی کی روبکار پر عمل نہ کرنے اور اعتراض لگانے کا کیس۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے DIG جیل خانہ جات کو 19 جولائی کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا DIG جیل خانہ جات کو بھی علم ہونا چاہیے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ روبکار کے فیصلے میں ابہام کی وجہ سے عمل درآمد روکا۔ جیل حکام نے چودھری پرویز الہی کی رہائی کی روبکار پر اعتراض عائد کیا ہے۔ سانحہ 9 مئی پر لاہور سمیت پنجاب کے 8 شہروں سے 81 خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ 47 خواتین کو لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ خواتین کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 22 خواتین کو تفتیش مکمل ہونے پر جوڈیشل کیا گیا۔ گرفتار 59 خواتین کو ضمانت پر رہائی مل گئی۔ لاہور کی 31، راولپنڈی کی 11، فیصل آباد کی 8
اور ملتان کی 4 خواتین کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، مسلسل اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکام کی فوری کوششوں کو سہارا دے گا۔ آنے والے عرصے میں مستحکم پالیسی پر عمل درآمد اہم ہے۔ یہ پروگرام پاکستان کے لوگوں کی مدد اور حمایت اور ملکی بیرونی اقتصادی صورتحال مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ سندھ میں 20 سے 22 جولائی کے درمیان مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بارشوں کا امکان۔ بلوچستان کے اکثر اضلاع میں مانسون بارش کا نیا سسٹم آج سے داخل ہو رہا ہے۔ سسٹم 16 جولائی تک صوبے میں موجود رہے گا۔ بارکھان، موسیٰ خیل اور کوہلو میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ، 34 درجہ حرارت کی گرمی کی شدت 42 تک محسوس کی جا رہی ہے۔ بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب 4800 میگا واٹ ہے۔ نیشنل گرڈ سے لیسکو کو 4550 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو اس وقت بجلی کے 250 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شہری علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 سے 4 گھنٹے ہے۔ منگو پیر کراچی میں دبئی سے آئے شہری کا پولیس کے ہاتھوں قتل کا کیس، ڈی ایس پی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی ویسٹ فدا مستوئی کے مطابق ڈی ایس پی اینٹی ویہیکل لفٹنگ سیل قمر احمد سے پولیس موبائل بھی برآمد کر لی گئی۔ مقدمے میں مفرور ASI اور دیگر پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی اپیل پر ہڑتال۔ کوئٹہ میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند، کلات، منگوچر، نوشکی، پنجکوڑ میں بھی شٹر ڈاؤن۔ BNP نے ورلڈ میں امن و امان کی صورتحال سمیت مختلف مسائل پر شٹر ڈاؤن کی اپیل کی تھی۔ امریکہ کا ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمیاتی معاوضے سے انکار۔ موسمیاتی مندوب جان کیری نے ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کو بتایا کہ امریکہ کسی بھی حالت میں سیلاب، طوفان اور دیگر موسمیاتی آفات سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کو معاوضہ ادا نہیں کرے گا۔ گزشتہ سال مصر میں موسمیاتی کانفرنس COP27 میں 200 سے زائد ممالک نے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پر اتفاق کیا تھا، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کا نقصان پورا کرنا ہے۔ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث دنیا کے بڑے سمندروں کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ حالیہ تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں گہرے نیلے سمندروں کا رنگ ہرا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے سمندر کے رنگ میں تبدیلی کی وجہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث سمندری درجہ حرارت میں اضافے کو قرار دیا۔ سمندری درجہ حرارت میں اضافے سے ان مخصوص سمندری حیات کی آبادی بڑھ رہی ہے جو سبز رنگ کا باعث بنتی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ فرانس میں اربوں ڈالر کی رافیل طیاروں اور اسکارپین کلاس آبدوز کے معاہدے کا اعلان۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق فرانس سے مزید 26 رافیل طیارے اور 3 اسکارپین کلاس آبدوز خریدی جا رہی ہیں۔